السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم نماز کا لفظی ترجمہ عربی گرامر کے ساتھ اور اسی طرح اردو کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے شروع کر رہے ہیں۔ لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ آگے اکبر، اردو میں اگر ہم اردو کے ساتھ میچنگ کی بات کریں تو کاف با را، اردو میں ویسے ہوتا ہے کبار بھی لفظ بولا جاتا ہے، کبر بھی لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تکبر لفظ بولا جاتا ہے اردو میں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اکبر نام بھی رکھ لیتے ہیں بہرحال لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن گرامر کے حساب سے یہ کیا ہے، گرامر کے حساب سے یاد رکھیے، کوئی بھی لفظ آپ کو دیکھنے سننے میں افعالو جیسا نظر آئے، افعالو یعنی پہلے پر زبر، دوسرا ساکن ہو، تیسرے پر زبر اور چوتھے پر موسٹلی پیش ہوتی ہے، کبھی کبھار زبر زیر برحل آ جاتی ہے کبھی کبھار، لیکن موسٹلی ایسا ہے کہ اس کے ترجمے کے اندر آپ نے سب سے زیادہ کا معنی ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو مزید مثالیں ملیں گی، قرآن کریم میں بھی ملتی ہیں عربی زبان میں، جیسے افضالو سب سے زیادہ فضیلت والا، اجمالو سب سے زیادہ جمیل، احسانو سب سے زیادہ حسین، اسی طرح اکبارو سب سے زیادہ بڑا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحانک اللہم، دیکھیں یاد رکھیے کسی لفظ کے آخر میں آپ کو کا، کی، کما، کم، کنہ اگر الفاظ نظر آتے ہیں، یہ 5 الفاظ نوٹ کر لیں، ان کا بیسک معنی ہوتا ہے تم۔ انگلش میں آپ یو یا یور کا معنی لیتے ہیں، اور یہ سبحان ویسے اردو میں لفظ بولا جاتا ہے تسبیح بیان کرنا۔ تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے نا پاکی بیان کرنا، تو سبحان یہ ایسا لفظ ہے، اس کے ترجمے کے اندر بہت زیادہ زور پایا جاتا ہے۔ تو سبحانہ کا معنی یہ لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ انتہائی پاک ہے، کاف زبر کا تو۔ کاف زبر کا معنی میں نے بتا دیا نا، لفظ کے آخر میں اس کا معنی آپ کو بیسک معنی تو ملتا ہے، تم ملتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں وابی حمدی کا، اس لفظ کے آخر میں بھی کاف زبر کا آیا ہوا ہے۔ اسی طرح وتبارک اسمک کا، یہ جو تبارہ کا لفظ کے آخر میں کاف زبر کا ہے نا، یہ اس کا اپنا ہے، جیسے برکت لفظ بولا جاتا ہے اردو میں۔ اسمو کا، یہ کاف زبر کا ہے، اس کا معنی بھی بیسک معنی تم ہے۔ اور یہ جدو کا، اس کا بیسک معنی بھی تم ہے، اور غیرو کا، اس کا بیسک معنی بھی تم ہے۔ آگے اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے پاک ہے تو، اے اللہ۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ آپ کو بعض دفعہ یعنی میم مشدد ملتا ہے، میم شد والا ملتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں۔ پاک ہے تو اے اللہ، وابی حمدی کا، اچھا واو کا معنی آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حرف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں صبح و شام، زمین و آسمان، لیل و نہار کے درمیان میں ایک چھوٹا سا واو لکھا ہوتا ہے، اس کا معنی اور ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں اور ہے، اردو کے ساتھ دیکھیں میچنگ ہوگی۔ آگے بھی حمدی کا ہے نا لفظ، کاف زبر کا تو ہم پڑھ چکے ہیں، بیسک معنی تم ہے، اور یہ لفظ کے شروع میں حرف با ہے، یہ حرف بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں با جماعت نماز ادا کرنا۔ تو با جماعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جماعت کے ساتھ، با جماعت۔ اسی طرح با پردہ، با اخلاق، با ضابطہ، با ذوق، تو با حرف کا معنی آپ کو آلریڈی آتا ہے، کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ لفظ حمد ہے نا، تو ہم اردو میں حمد و نعت لفظ بولتے ہیں۔ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ میں بتائیں لازمی کہ نعت کس کی تعریف ہوتی ہے؟ چند سیکنڈ آپ کو دیتا ہوں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ نعت کس کی تعریف ہوتی ہے؟ ہم اردو زبان میں عام بولتے ہیں، لکھ کر بتائیں، کمنٹ کریں لازمی۔ جی بالکل، نعت جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اردو زبان میں عام بولا جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو وہ نعت کہلاتی ہے۔ حمد کس کی تعریف ہوتی ہے؟ یہ ہماری اردو زبان میں عام لفظ بولا جاتا ہے کہ حمد میں اللہ رب العزت کی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عام اس طرح یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو حمد کا معنی آپ کو آلریڈی آتا ہے، کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاف زبر کا بیسک معنی تم ہے، اور تم کو آپ بعض دفعہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، اپنا، اپنی، اپنے، وہ تو سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اس کا معنی بیسک معنی تم ہی صحیح رہے گا،
یا پھر اپنا اپنی اپنے ٹھیک رہے گا. یہاں پر اپنی اس کا معنی خوبصورت رہے گا اور اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے. وَتَبَارَكَ واو کا معنی اور آ گیا. اور اسی طرح تبارکا، یہ دیکھیں با را کاف، یہ 3 حروف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کا معنی آپ کو آلریڈی آتا ہے. برکت لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، متبرک بھی بولتے ہیں، تبرک لفظ بولتے ہیں، برکت والی چیز جسے کہتے ہیں نا. تو تبارکا اس لفظ کے شروع میں تا اور الف کا اضافہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان جب آپ پڑھتے ہیں نا، عربی گرامر بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کو سم ٹائم ملتا ہے، یہ قاعدہ ملتا ہے، کسی لفظ کے شروع میں تا اور اس کے بعد الف کا اضافہ آ جائے تو اس میں بھی بہت زیادہ کا معنی ایڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ زور ہوتا ہے اس میں بھی. بہت برکت والا ہے. کیا چیز ہے؟ اسم کا. ہم تو اکٹھا پڑھتے ہیں نا، میں چونکہ الگ سے پڑھا رہا ہوں ایک ایک لفظ کو، اس لیے پھر اگر یہ عربی زبان میں الگ لفظ بولا جاتا ہے وہ تو اسم بولا جاتا ہے. بہرحال وَتَبَارَكَ کا اگر ہم اس لفظ کی اردو کے ساتھ میچنگ کریں تو الف سین میم اسم لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں. جیسے میں آپ سے پوچھوں، مجھے لازمی بتائیے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے. مجھے بتا سکتے ہیں جی آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا نا اسم گرامی، تو آپ اپنا نام ہی بتائیں گے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسم کا معنی آلریڈی آتا ہے، کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کاف زبر کا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر دیکھیں بیسک معنی میں نے بتا دیا. اچھا، انگلش میں آپ ان کا معنی یو یا یور کرتے ہیں، یعنی یور نیم. اگر آپ انگلش میں کرتے ہیں تو یور نیم. وَتَعَالَى اور بہت بلند ہے. یہ اعلیٰ لفظ ہماری اردو زبان میں عام بولا جاتا ہے، اور تا اور الف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اور بہت بلند ہے. کیا ہے؟ جدو کا تیری شان. کاف زبر کا پڑھ چکے ہیں. جد ویسے ہم لفظ بولتے ہیں، اگرچہ ویسے اباؤ اجداد بولا جاتا ہے، بڑوں کو کہا جاتا ہے نا، لیکن جد کا معنی ویسے آپ نے یہ بھی اگر رٹا لگایا ہوا ہے تو اس کا معنی آپ نے بزرگی بھی پڑھا ہوگا، یعنی بزرگی یا شان. اور بہت بلند ہے تیری شان یا تیری بزرگی. ولا الہ غیرک واو کا معنی اور ہے لا الہ. یہ لا حرف یہ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ بیماری لا علاج ہو چکی ہے، اسی طرح لاپرواہ انسان اور لا جواب، لا تعداد، لا زوال، یہ جتنے بھی میں نے لا بولے اس کا معنی نہیں ہے نا، اردو میں ہم بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی آپ کو آلریڈی آتا ہے. لیکن یاد رکھیے گرامر کے حساب سے گرامر کے حساب سے اگر آپ کو لام زبر الف لا کے بعد اگلے اسم کے آخری حرف پر سنگل زبر نظر آتی ہے، سنگل زبر، تو اس کے ترجمے کے اندر آپ نے کوئی کا معنی ایڈ کر دینا ہوتا ہے، یعنی کوئی نہیں. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور اس میں کوئی کا مزید آپ نے، یعنی پورے جنس کی نفی ہوتی ہے کہ کوئی معبود نہیں غیرو کا تیرے سوا، تیرے غیر. اچھا، غیر لفظ یہ بھی ہم اردو زبان میں بولتے ہیں. غیر اللہ بولا جاتا ہے، غیر مسلم بولا جاتا ہے، غیر شادی شدہ جیسے لفظ بولا جاتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے علاوہ یا سوا. یہ کاف زبر کا ہم پڑھ چکے ہیں. لفظی ترجمہ دوبارہ سنیں، اور اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری ریکارڈنگ بار بار سنیں تو آپ کو لفظی ترجمہ ویسے یاد ہو جائے گا سن کر. دوبارہ سنیں ذرا. سبحانک اللہم، اور آپ اپنی عربی بھی درست کر سکتے ہیں، اس طرح ذرا غور سے سنیں، پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، بار بار سنیں اور پریکٹس بھی کریں. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وَبِحَمْدِکَ اور اپنی تعریف کے ساتھ، وَتَبَارَكَ اسْمُکَ اور بہت برکت والا ہے تیرا نام، وَتَعَالَى جَدُّکَ اور بہت بلند ہے تیری شان، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا.